بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ آیا کہ نماز عید الاضحیٰ ہم گھر پہ ادا کریں یا مسجد میں جا کر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ یہی سوال نماز عید الفطر کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ دیکھیے، سادہ اور سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ جو نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سہولت دی ہے۔ اسی طرح جیسے روزہ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے اور بعد میں اپنی گنتی کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نماز عید الاضحیٰ کی بات کریں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آفت ہے یا کوئی مصیبت ہے یا کوئی ایسی حالات ہیں کہ آپ گھر سے باہر جا کر ایک اجتماع میں نماز ادا نہیں کر سکتے، تو پھر بے شک آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی گھر میں 4 افراد ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی آپ کے افراد بنتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو امام بنا سکتے ہیں اور وہ امام جو ہے وہ نماز عید الاضحیٰ آپ کو پڑھا دے گا۔ اچھا، نماز عید الاضحیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں امام سبحانک اللہم و بحمدک یعنی ثنا کو پڑھتا ہے، اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد وہ 3 تکبیریں کہتا ہے، یعنی تینوں دفعہ ہاتھ اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد تیسری تکبیر پر اپنے ہاتھ کو باندھ لے گا، پھر تلاوت کرے گا، اور پھر اسی طرح رکوع اور 2 سجدے ادا کر کے پھر وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑے ہوتے ہی وہ تلاوت شروع کر دے گا، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک سورت کی تلاوت کرے گا، پھر اس کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے گا، یعنی پہلی تکبیر ہاتھ اٹھائے گا، دوسری پہ، تیسری پہ، اور پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے گا۔ باقی نماز اسی طریقے سے مکمل کی جائے گی۔ تو یہ تو ہے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کا طریقہ۔ دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے وہ ہے قربانی کے حوالے سے۔ دیکھیے، قربانی تو فرض ہے ان لوگوں پہ کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، یعنی جب وہ اپنا حج ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو قربانی کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں، جیسے آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے، تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ ہم اس سے جس حد تک ہو سکے ہم اجتناب کریں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی جاتے ہیں، وہ بھی ایک خطرہ ہے، اور آپ جانور خرید کر لاتے ہیں، پھر اس کو آپ ذبح کروائیں گے، وہ بھی ایک خطرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس گوشت کو آپ تقسیم کرنے کے لیے چلتے ہیں، یعنی شاپرز میں ڈالیں گے، پھر گھر گھر جا کر اس گوشت کو پہنچائیں گے، یہ جو صورتحال بن جاتی ہے یہ ایک بالکل ہی غیر محفوظ، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں جو کرونا پھیلا، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ بھی تھی کہ چاند رات پہ لوگوں نے شاپنگز کی، عید کے دن وہ گھلے ملے آئے گئے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو اس حوالے سے جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہاں تک کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں بھی وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جو بھی سہولت کا راستہ ہے، جو بھی احتیاط کا راستہ ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، تو قربانی کے معاملے میں ہم احتیاط کا راستہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ اس کا بہتر راستہ یہی ہے کہ اس بار اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایک آدھے جانور کی جس طرح قربانی کر سکتا ہے تو وہ بھی بڑے احتیاط کے طریقے سے کر لے، اور گوشت کو بے شک اپنے گھر میں وہ استعمال کر لے، اور گھر کے افراد جو ان سے ہیں وہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جانوروں کو ذبح کرنا اور پھر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلوں میں جا کر اس کو تقسیم کرنا، میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو رقم بچے وہ رقم ہم غریبوں پہ، یتیموں پہ، ناداروں پہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان پہ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بہت سے مصارف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے تعلیم کے شعبے میں بہت سے مستحق اور حقدار طالب علم ہوتے ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں، جن کو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر قربانی کے ان پیسوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مصارف ہیں جہاں پر قربانی کی رقم کو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ جس حد تک ہو سکے ہم احتیاط برتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اجازت دی ہے اور جو سہولت دی ہے ہم اس کو اختیار کریں۔